آج وہ لمحہ وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا ہم بہت وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ اگر آج کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہو، 24 رجب پیر کا دن ہے، اگر آپ لوگ اس دن اس عمل کو کر لو گے تو یقین کرو آپ کے مقدر میں رزق لکھ دیا جائے گا۔ آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت اور برکت کیسے آئی۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب میں اتنی برکت و فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، میرے اللہ کا ایک مقدس مہینہ ہے، رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، مغفرت کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ میرا رب اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو بھی میرا اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ میرا رب غفور و رحیم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر رجب کا مہینہ آئے اور وہ مجھ سے بخشش نہ مانگے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دیکھو، میرے اللہ نے سیل لگا دی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کا مدافع کر لے گا، ان کی بخشش کروا لے گا اور اللہ سے رزق حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ تو کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر میرے اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا ہے اور وہ ابھی تک اپنی بخشش نہیں کروا سکے۔ ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ بندہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ تنگی اور تنگ دستی میں ہر حال میں اپنی دست دعا کو دراز رکھے اور اپنی کمزوری کے مقابلے میں مالک دو جہاں کی قوت اور اپنی معافی مانگنے کے مقابلے میں اپنے رب کے خزانوں اور اس کی عطا پر نظر رکھتا ہے۔ رب کو بندے کے پچھلے ہوئے ہاتھ یعنی کہ بچھے ہوئے ہاتھ ہی مطلوب ہے، اس لیے دعا نہ مانگنے کو تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی رب کو نہ پکارنا، اس کی جناب میں التجا سے بے نیازی برتنا گویا تکبر کی علامت میں شامل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا کا پیکر ہے اور صاحب عزت و تکریم ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا نہ دے، نہ صرف یہ کہ وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے بلکہ وہ خود بلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور صرف اسی کے آگے دست سوال کو دراز کریں۔ وہ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجھ سے استغفار طلب کرو، اور مخلوق کی شان بھی یہ ہے کہ خالق سے رجوع کرے، ہر حاجت اس سے طلب کرے، کھڑے بیٹھے اور لیٹے اس کو پکارے۔ دعا کے ذریعے اللہ پاک سے تعلق پیدا ہوتا ہے، وہی عبادت کی اصل روح بھی ہے جو ہر حاضر و موجود سے بیزار کر کے اس کی در سے وابستہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی بندہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے
اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کے معاملے میں جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے میں نے دعا کی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے حق میں دعا قبول کرے گا، پھر اسی مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ وضاحت گناہ کی دعا کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز مانگنا اور قطع رحمی کی دعا کرنا، جیسے یہ کہنا کہ اے اللہ فلاں شخص اور فلاں شخص کے درمیان دوری پیدا فرما۔ یہی حقیقی وصال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو تو یہ ایک چھوٹی سے سبق آزمودہ بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشاہدے سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طلبگار ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تم رزق حلال کے طلبگار ہو تو شہر تورس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ تو چنانچہ میں تورس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے انگوروں کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والا انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں تیار ہوں۔ وہاں شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری لی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا دانہ کھایا تو انگور جو تھا وہ کڑوا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگور کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ کے انگوروں کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگور کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اس باغ کے انگور کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوست سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کے کتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو۔ یہ شخص تو ابراہیم بن آدم کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں ہی ابراہیم بن آدم ہوں۔ تو آپ کی ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار متقی پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال تو ایسا کہ اتنے باغ میں رہنے کے باوجود بھی
वहां से मालिक की इजाजत के बगैर अंगूर का एक भी दाना नहीं खाया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा पहाड़ के करीब से गुजरे और देखा कि पहाड़ से नूर की शुआएं निकल रही हैं, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, या इलाही पहाड़ को इजाजत दे कि वो मेरे साथ कलाम करे। आपका इतना अर्ज करना था कि पहाड़ ने अर्ज की, ए रूह अल्लाह, आप क्या चाहते हैं? तो आपने पूछा, ये तेरी चमक दमक कैसी है? पहाड़ ने अर्ज की, मेरे अंदर एक मर्द खुदा है जिसकी बरकत से ये सारी चमक दमक नजर आ रही है। फिर आपने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, मौला इस मर्द खुदा को मेरे सामने हाजिर फरमा। तो पहाड़ फट गया और उससे एक हसीन और जमील बुजुर्ग जाहिर हुए। इस बुजुर्ग ने कहा, मैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र इतनी दराज हो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद मुबारक पा सकूं, ताकि मैं भी उनकी उम्मत में दाखिल हूं। तो उस वक़्त 600 साल से मैं इस पहाड़ में मसरूफ इबादत हूँ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही क्या रोए जमीन पर तेरे नजदीक इस शख्स से बढ़कर कोई बुजुर्ग है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईसा, उम्मत मोहम्मद ये का कोई एक फर्द रजब के महीने में एक दिन का रोजा रखेगा तो मेरे नजदीक उस शख्स से भी ज्यादा बुजुर्ग होगा। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला जल्ला माजिदुल करीम ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुस्न लहुवत और रबूबियत के बैत के जलवा गाहों में 27वीं रजब की शब बुलाकर मेराज शरीफ से मुशर्रफ फरमाया। 27वीं शब में आकाए दो जहान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा थे, तो आपको हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज करवाई। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोग इस वाक़ये से बाखूबी जानते होंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज से मुशर्रफ फरमाया। तो लिहाजा आज की आपकी खिदमत में कौन सा वजीफा लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, ये वजीफा बेहद मुजर्रब और बाकमाल अमल है। इस वजीफे को अगर आप लोग करेंगे तो यकीन माने आपकी नस्लें बैठ कर खाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना अता करेगा कि आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ताउस तस्मिया पढ़ लें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ये 3 बार पढ़ना है, यानी कि ताउस तस्मिया तर्जुमे के साथ नहीं, आपने ऐसे ही पढ़ना है। तर्जुमा मैंने इसलिए बताया कि आपको पता हो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इसका तर्जुमा भी नहीं पता होता ताउस तस्मिया क्या होता है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़िएगा। एक बार उसूल बरकत के लिए मेरे साथ ही पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर, कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा भी पढ़ सकते हैं और बड़े से बड़ा भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये पढ़ना है, या अल्लाह, ये अल्लाह पाक का जाती नाम है, ये अल्लाह पाक का जाती नाम है। इस वजीफे में आप लोगों ने ये भी पढ़ना है। वजीफा बहुत छोटा सा है, 1 आधी मिनट का अमल है, कोई इतना बड़ा अमल नहीं है, लेकिन इस वजीफे को करने के बाद दौलत आप पर आशिकों मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ हरगिज कभी नहीं छोड़ेगी। आपने या अल्लाह पढ़ना है, फिर या हय्यु या कय्यूम, आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना है जो तरतीब में आपको बताऊं। जिस अस्माए आजम को आपने पढ़ना है वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा।
آپ لوگ کہیں اپنے پاس لکھ لیں، یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ یہ سب کچھ آپ نے ایک تصور کے ساتھ پڑھنے ہیں، ایک ہی بار میں آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، ہرگز بھی آپ لوگوں نے اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا، ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ پھر ایک بار سن لیں، یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف، یہ ایک ہوا۔ پھر پڑھیں گے، یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس کو پیر کے دن، آج اگر آپ لوگ 24 رجب کو اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کی تعداد 24 رکھنی ہے 24 رجب کے مناسبت سے۔ اگر آپ لوگ اس کو کوئی اور دن کر رہے ہیں، یعنی کہ منگل کے دن 25 تاریخ کو کر رہے ہیں، تو 25 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، اپنے ہاتھ کو آپ لوگ اپنے سینے پر، اپنے دل پر، اپنے قلب پر، اپنے قلوب پر رکھ کر آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے آرام سے، بالکل تحمل سے بیٹھ کر ہر نام کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنی جو حاجت ہے ان کا سوال کریں، اپنے التجا مانگیں۔ یقین کریں میرا رب آپ کو ہر چیز عطا کرے گا۔ درود پاک کی جو محفل ہوتی ہے، اس کے لیے میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نام لکھوائیں۔ 101 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھ کر، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا درود پڑھ کر آپ لوگوں نے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے دینا ہے، اپنے ماں باپ کا نام اپنے کمنٹ سیکشن میں دے دینا ہے، جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، کوئی خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام جمعے والی محفل میں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں اور پھر آپ لوگ اس محفل کا حصہ بنیں۔ یہ محفل بڑی نورانی روحانی ہوتی ہے۔ بے شک اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، تو جب وہ لوگ اس دعا میں شرکت لیں گے تو سوچیں کہ تعداد کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنے زیادہ درود پاک ہوں گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک کا یہ اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جس نے ایک بار پڑھا اس کو ایک ہی نیکی ملے گی۔ میرے دوستوں، جب ہم لوگ کوئی میجورٹی میں کام کرتے ہیں، جمع ہو کے کام کرتے ہیں، جامع ہو کے کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہر کسی کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا ثواب ایک کو دے گا، نہ کسی میں کمی نہ کسی میں زیادہ۔ تو لہٰذا دوستوں، آپ لوگ اس محفل کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے معاملات، آپ کی بہت ساری پریشانیاں اس محفل سے ہی، نورانی روحانی محفل سے ہی حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اس قدر آپ کو نوازے گا، آپ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے حل ہو گئی۔ اگر آپ لوگ لڑائی جھگڑے میں، آپ کے گھر میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ضرور اس محفل کا حصہ بنیں۔ یا پھر میری وہ مائیں بہنیں جو لوگ یعنی کہ رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں پریشان ہیں کہ میری بیٹیوں کی ڈولی کب اٹھے گی، تو وہ اس دعا میں ضرور شامل ہوئے اور نام دیں، اپنا مقصد بتائیں۔ روحانیت سے بھرپور یہ محفل ہوتی ہے، اور آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ درود پاک کی محفل کے کیا کمالات ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے وظیفہ سماعت کرا کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ، پھر یا ذوالجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ جو میرے بھائی ابھی تک ویڈیو پہ بنے ہوئے ہیں اس کو ہی یہ پورا وظیفے کی سمجھ آئے گی۔ جو بھی چھوڑ کے دیکھ رہا ہے یا ابھی تک وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آنے والا، کیونکہ یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ اس کو یقین کریں جب آپ لوگ تلاوت کریں گے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اور آپ کے وظیفے کو یہ مکمل کر دے گی انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک بار
پڑھنے سے آپ کو اس کی ایسی برکت نصیب ہوگی، آپ کو ایسی برکت، ایسے فیوز و برکات نصیب ہوں گے، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے معاملات میں آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔